سے ڈرتے نہیں تھے اور جو بات دل میں تھی وہ کھل کر بیان کرتے تھے۔ جہاں تک دارالعلوم کا معاملہ آتا، انصاری بھائی بے باک طریقے سے دارالعلوم کے لیے کام کرتے تھے۔ جہاں پر مسلمانوں کا مسئلہ آتا تھا، انصاری بھائی بے باک طریقے سے بیان کرتے تھے۔ جہاں پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ آتا تھا، انصاری بھائی پوری حدوں کو پار کر دیتے تھے، اور جب ان کی ذات کی بات آتی تو انصاری بھائی ہنسی مذاق کر کے بات کو اڑا دیتے تھے۔ یہ رحیم الدین انصاری تھے۔ تو یہ ہم تمام نے ایک عظیم شخصیت کو کھویا ہے، اور لوگ سمجھتے اس دنیا میں کہ مدرسوں کو چلانا آسان بات ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب لوگ احمقانہ گفتگو مدرسوں کے بارے میں کرتے ہیں اور مدرسوں کی اہمیت کو نہیں جانتے، مدرسوں کے فائدے کو نہیں جانتے، اور اس موجودہ زمانے میں ان مدرسوں کو چلانا کتنا ایک چیلنجنگ کام ہے وہ لوگ بھی نہیں جانتے۔ مگر خیر، انصاری بھائی کو اللہ نے جتنی زندگی دی، انصاری بھائی نے اپنی زندگی کا 50% حصہ مولانا عاقل صاحب کی خدمت میں لگا دی، اور 50% حصہ جو اللہ نے وقت ان کو دیا تھا انہوں نے اس دارالعلوم کے لیے لگایا تھا، اور اسی لیے ان کی صحت بھی بگڑتی گئی۔ لوگ سمجھتے کہ ارے پرہیز نہیں کرتے یہ لوگ، شوگر بڑھ جاتی۔ یقیناً پرہیز کرنا چاہیے، مگر جب ایک انسان کے سامنے اتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے، اتنی بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اتنی بڑی مشکلات کے دور سے گزرتے ہیں، تو جب وہ شخص کو لگتا ہے کہ بھائی اب میں اپنی جان کو نچھاور کر دوں گا، مگر میں اپنے مقصد میں مجھے حاصل کرنا ہے، میں اس میں کامیاب ہوں گا۔ تو اسی لیے انصاری بھائی بہت بدپریزی کرتے تھے، اور ان کے کئی باتیں ہیں۔ ابھی ماجد صاحب سنا کہ ماجد صاحب بولے کہ انصاری بھائی کا ایک جہاں کہیں دارالعلوم میں اگر ناشتے کی دعوت بڑی مشہور ہوتی ہے یہاں پر، تو انصاری بھائی کوئی میٹنگ ہوئی تو بلاتے تھے کہ ناشتے پہ آئیے، تو ہم کو پکڑ کر لے جاتے تھے کہ پہلے بیٹھو قائد دسترخوان پہ، تو زخمی دسترخوان پہ نہیں بیٹھنا آپ لوگ۔ تو یہ ایک جذبہ تھا انصاری بھائی میں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک زمانے میں سالار ملت رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں اختلافات ہوئے تھے۔ اس اختلافات کو اگر کسی نے دور کرنے کا بہت بڑا کام کیا تو مولانا رحیم الدین انصاری صاحب نے کام کیا تھا۔ اور پھر میرے والد کے انتقال کے بعد انصاری بھائی مولانا عاقل صاحب کو اللہ ان کی مغفرت کرے، اس سرزمین دکن نے ایک بہت بڑا ویکیوم پیدا ہو گیا، خلا پیدا ہو گیا مولانا عاقل کے انتقال کے بعد، رحیم الدین قریشی صاحب کے انتقال کے بعد، مولانا سلیمان سکندر صاحب کے انتقال کے بعد۔ تو کئی مرتبہ مولانا عاقل کو انصاری بھائی لے کر میرے گھر پہ آئے تھے، ارے نہیں آپ سے ملنا چاہ رہے تھے۔ میں انصاری بھائی آپ لے کے آ رہے مولانا، بولے نہیں قائد ذرا آپ کو ہمت ہونا، ذرا کیا لاپن آپ کو محسوس نہیں ہونا۔ تو یہ انصاری بھائی کے خدمات تھے جو میں چند منٹ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ان تمام دینی خدمات کو، ان کی ملی خدمات کو اللہ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ وہ بے نفس ہو کر کام کرتے تھے، بے نفس ہو کر۔ پسنلہ بورڈ کی میٹنگ میں اگر کوئی مسئلے میں ان کو اختلاف ہوتا تو وہ بازو بیٹھنے والے کو نہیں بولتے، بلکہ جب موقع ملتا انصاری بھائی کھڑے ہو کر بے باک طریقے سے اپنی رائے کو رکھتے تھے۔ تو میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دارالعلوم کو اللہ اور مضبوط کرے، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ان تمام ذمہ داروں پر کہ وہ اس مدرسے کو لے کر آگے بڑھیں، کیونکہ ایک بہت بڑی شخصیت کو نہ صرف دارالعلوم نے کھویا، نہ صرف ان کے فرزند نے کھویا، جعفر پاشا نے کھویا، بلکہ ہم تمام نے کھویا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ان کا ایک نیک نام بدل بھی اللہ پیدا کرے گا۔ میں آپ تمام افراد خاندان کے ساتھ تھا اور رہوں گا اس مدرسے کے لیے، جب کبھی بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑی میں حاضر ہوں۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر آنے کا موقع دیا اور مجھے بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔